अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाक भारत ताल्लुकात क्या उस हद तक कशीदा अभी भी मौजूद हैं, या फिर ये समझा जाए कि अमरीकी मदाखलत के बाद, और मदाखलत का मतलब ये कि जब से उन्होंने इस पूरे स्टैंड ऑफ के हवाले से अब बात करना शुरू की है और दोनों अतराफ़ में उन्होंने बात करना शुरू की है, तो क्या भारत की समझ आना शुरू हो गया है या नहीं, ये बात आज हम ज़रूर इस पर डिस्कस करेंगे। या फिर जंग के बादल अभी भी मंडला रहे हैं। दूसरी जानिब आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जिसमें इस बात का इरादा किया गया है कि अगर किसी किस्म की भी भारत ने कोई जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी पहलगाम वाक़े के बाद भारत को एक बार नहीं बल्कि कई बार दो टोक ये बता दिया है, किसी भी मुहिम जोई की सूरत में भरपूर जवाब और मुतनासिब से ज़्यादा दिया जाएगा। आज एक मशावरती इजलास भी हुआ जिसमें ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये बताया गया कि 5 मई को पार्लियामेंट का इजलास भी तलब किया गया है, यानी कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ सफ़रा की आज मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी हुई है, और जहां तक तैयारियों का ताल्लुक है उसके लिए तो पाक फ़ौज भी और हुकूमत वक्त ये कह चुकी है कि वो हर वक्त के लिए तैयार हैं। अमेरिका में तैनात हमारे सफ़ीर का भी ये कहना है कि पाकिस्तान की जो पेशकश की गई है कि जिसमें हमने ये कहा कि हम गैर जानिबदार पहलगाम वाक़े की तहकीकात करने के लिए तैयार हैं, और बार बार ये कह रहे हैं इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और उन्होंने वहाँ पर भी ये वाज़े कर दिया कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने भी मैली आँख से देखा तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब जो सिंध तास मुआहदा है जिसे मुअत्तल किया गया है, उसके हवाले से भी खबरें हैं कि पाकिस्तान अब इस पर काम भी कर रहा है और कानूनी तौर पर इसके हवाले से जो स्टेप्स लेने हैं उसके लिए भी अब काफ़ी हद तक आगे जा चुका है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए कि क्या वाकई जंगी जुनून है मोदी सरकार का वो अभी भी बाकी है, या अमेरिका से बात करने के बाद अब इसमें कुछ हद तक कमी आई है। हमारे साथ इन फोकस हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मैडम नगमाना हाशमी साहिबा, फॉर्मर एम्बेसडर। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नगमाना साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। क्या समझती हैं आप कि जितना अब मुख्तलिफ ममालिक इस हवाले से बात कर रहे हैं और भारत पर भी ये ज़ोर डाला गया है, अमेरिका की जानिब से भी कहा गया है कि वो रिस्ट्रेन का भी मुजाहरा करे, और तहकीकात के हवाले से भी कहा गया है पाकिस्तान को कि वो हर सूरत इसमें मावनत का किरदार अदा करे, आप समझती हैं कि जो जंगी जुनून है वो किसी हद तक कम हुआ है और जंग के बादल हटना शुरू हो गए हैं, या आप समझती हैं नहीं, भारत कभी भी किसी वक्त भी किसी किस्म का अटैक ज़रूर करेगा? बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसमें 2-3 बातें मुख्तसरन अर्ज करना चाहूँगी। जी ज़रूर। सबसे पहले तो मेरी नाक़िस राय में जो मेरा अपना तज्ज़िया है उसके मुताबिक तो देखिए इन्होंने सारा ये जो खेल रचाया था, ये रचाया इसीलिए था कि उनके वाइस प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद होंगे और उनके होते हुए ये टेररिज्म का एक्ट होगा तो वो फौरन शायद खड़े होके कहें कि जी हम बिल्कुल इंडिया के साथ हैं और ये पाकिस्तान से टेररिज्म हुआ है। वो तो उनके मुंह से कहलवाना चाहते थे। तो पहला धचका तो इंडिया को उसी वक्त लग गया था जब उनके अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने ऐसी कोई बात नहीं कही, और दूसरा धचका उनको उस वक्त लग गया कि जब हमने ही फौरन कहा कि जी आप थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करा लें, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लें, लेकिन इस तरह बेबुनियाद इल्जामात हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरा उनको धचका लग गया कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अल्फाज में ये कह दिया कि ये एक मुतनाज़े इलाका है, जम्मू और कश्मीर का मसला बहुत पुराना है और इसको हल होने की ज़रूरत है और दोनों ममालिक को चाहिए कि वो बातचीत के ज़रिए इससे हल करें। चौथी उनकी सुर्खी उस वक्त ही हो गई थी जब ये सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद आई, और हर वक्त इंडिया ये कहता है कि जी पाकिस्तान इसको इंटरनेशनलाइज करना चाह रहा है, ये बायलैटरल इशू है, ये हमारा टू टंग है, और उन्होंने उसका स्पेशल स्टेटस भी ख़त्म कर दिया। तो ये और उनके गले पड़ गया थी तो ज्यादा इंटरनेशनलाइज हो गया है, और दोबारा ये सिक्योरिटी काउंसिल के उस पे क्या कहते हैं एजेंडे पे जाग गया है। और इसके अलावा
ایک دیکھیں جو پاکستانی قوم نے اس وقت، چاہے وہ فوج ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے وہ ہماری ڈپلومیسی ہو، چاہے ہمارے ادارے ہوں یا جنرل پبلک ہو، اس دفعہ پاکستان کا جو آپ کہیں باڈی لینگویج ہے، جو کانفیڈنس ہے، وہ بہت مختلف ہے. اور وہ اس لیے مختلف ہے کیونکہ ہم ایبسلیوٹلی کنونسڈ ہیں اور شور ہیں کہ ہمارا اس میں بالکل کوئی ہاتھ نہیں ہے. ہم خود دہشت گردی سے افیکٹڈ ہیں اور ہمارے پاس بے انتہا ثبوت ہے. جہاں تک آپ کی جنگ کا سوال ہے تو دیکھیے جو ان کو سب سے بڑا دھچکا ملا ہے وہ آج ملا ہے، جس کا آئی تھنک آپ نے ذکر نہیں کیا، لیکن وہ بہت ضروری ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. ایک تو پہلے ہی چینی وزیر خارجہ کی ہمارے وزیر خارجہ سے بات ہو گئی جی بالکل، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم بالکل ہر وقت پاکستان کی سپورٹ کے لیے تیار ہے. ہماری آئرن فرینڈشپ ہے، ہمارا آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ چین بھی کشمیر کے تنازع میں ایک فریق ہے. صحیح. اور آج ان کے بہت ہی لرنڈ پروفیسر گاؤ جو بہت رسپیکٹڈ ہیں اور ان کی حکومت بھی بات سنتی ہے، دنیا بھی بات سنتی ہے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے انڈین چینل پہ جس پہ انہوں نے بالکل انڈیا کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے بہت سارے چینی نیشنلز جو ہیں پاکستان میں ڈفرنٹ ٹیررسٹ اٹیکس میں مارے گئے. صحیح. ہم کبھی نی جرک ریئیکشن کر کے یہ نہیں کہا کہ اس میں پاکستان کی گورنمنٹ انوالوڈ ہے اور اس کو پاکستان نے ہمارے لوگ مار دیے ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ انویسٹیگیشن کریں، بالکل، اور ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشنز بھی کی. اور انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس وقت بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بغیر سوچے سمجھے الزامات کی بھرمار نہ کریں. آپ کو جو ایک آفر دی گئی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں، آپ انویسٹیگیشن کریں. اور یہ مت بھولیں کہ ہم پاکستان کے آئرن بردرز ہیں اور ہم ہر وقت ہر لحاظ سے پاکستان کے ساتھ ہیں. اور اگر دنیا میں کسی نے بھی پاکستان پہ کسی کی قسم کا حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم آہنی دیوار کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. I think this is a very big message. اور یہ آپ ابھی یہ انٹرویو پڑھیں. جی یہ ایک تو بہت امپورٹنٹ میسج ہے، اور اسی حوالے سے میں جنرل صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. جنرل صاحب، آئی تھنک انڈیا کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہے اور اس کے اسٹریٹجک پارٹنر میں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی جنگ مسلط کی جاتی ہے پاکستان پر بھارت کی جانب سے، سو چائنا جو ہے از گوئنگ ٹو بیک پاکستان. اس بات کی وجہ سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا ایک تو بلیم گیم مودی نے دیا، مودی سرکار نے کہ فوراً پاکستان کے اوپر پہلگام واقعے کی پورا بلیم ڈال دیا، ثبوت اب تک وہ کسی بھی کنٹری کو نہیں دکھا سکے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں، یہ ریئلائزیشن ہے. اور شاید اسی لیے باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ وہ فری ہیں، آزاد ہیں، جب چاہیں اٹیک کر سکتے ہیں پاکستان کو، جہاں چاہیں اٹیک کر سکتے ہیں، ابھی تک کچھ کر نہیں پائے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کہا گیا کہ وائس پریزیڈنٹ امریکہ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے. اور ساتھ میں دوسرا ڈرامے کا پارٹ 2 یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کے وزٹ سے کٹ شارٹ کر کے آئے تاکہ سعودی عربی بھی سمجھے کہ ہاں جی یہ بڑا ظلم ہو گیا ان کے ساتھ. ان کی پالیسیاں جو ہے مودی صاحب کی ہم سب کو معلوم ہے ہیٹ پر مبنی ہیں، خون کے پیاسے ہیں. انہوں نے گجرات میں لوگوں کا قتل عام کیا ہے مسلمانوں کا، اور اس کو بچر آف گجرات کا نام دیا گیا. امریکہ نے ان کو پرسنا نان گراٹا قرار دیا. ان کا داخلہ امریکہ میں بند تھا. جی یہی مودی صاحب ہے جو یہ. دوسری بات ہے ہمیں سمجھ رہی ہے ہیٹ کی پالیسی جو ہوتی ہیں وہ اپنے ملک کے لیے بھی، پڑوسیوں کے لیے بھی، اور جنرل ریجن دنیا کے لیے بھی خطرناک ہیں. یو ہیو سین ہٹلر کا ایک پالیسی تھی، مسولینی کی ایک پالیسی تھی. تو یہ جو اس قسم کی ہیٹ کی پالیسیاں ہوتی ہیں اس میں پوری دنیا پہ ان کا برا اثر پڑتا ہے. دوسرا پاکستان نے تو بہت میگنانیمسلی ابھی میڈم نے بھی بتایا کہ ہم نے کہا بھی اس کے آپ وہ کرا لیں انویسٹیگیشن. ہم کو چاہیے ہم کہیں کہ جعفر ایکسپریس کا بھی کرائیں، اور جو یہاں ہمارے چائنیز قتل ہوئے ہیں ان کا بھی کرائیں، اور جو باقی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں
اس کا بھی انویسٹیگیشن ایک کمیشن انٹرنیشنل بن جائے, اس پر دنیا کے نمائندے اور بھی ہوں, اب وہ سب چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں. باقی رہا انویسٹیگیشن کا, سمجھوتا ایکسپریس پر انہوں نے کتنے لوگوں کی جانیں لے لی, زندہ جلا دیا ان کو, اس پر تو انکوائری ہوئی, سب کچھ ہوا, کیا ہوا اس کا؟ کوئی آدمی پکڑا گیا, کسی پہ بلیم لگا. ہندوستان ایک قدر صاحب میں نے سنا اس سلسلے میں خودکشی بھی کر لی تھی. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ پری پلانڈ ہے سب کچھ. ایک واقعہ پیش آ گیا, آپ کہتے ہیں انڈس بیسن ٹریٹی ختم ہو گئی, بھئی اس کا کیا تعلق ہے اس وقت انڈس بیسن ٹریٹی سے؟ یہ بات تو ہو رہی ہے کہ آپ کو جانیں ضائع ہو گئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے اور صحیح کہہ رہا ہے, میرا تجربہ یہی بتاتا ہے مجھے, 250 کلومیٹر اندر جا کر کون آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. اتنے لیئرز آف ڈیفینس ہے LOC پر اینڈ بیانڈ, اینڈ واٹ آر دیئر سیکورٹی فورسز ڈوئنگ. تو یہ تو مطلب کہ سامنے آ جائے گا. اس وقت جو ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ ہندوستانی زیادہ تر اٹھا رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹس آف دا ورلڈ یا پاکستان. اچھا, لیکن یہ جو ادر پارٹس آف دا ورلڈ کا آپ نے ذکر کیا نا جنرل صاحب, آپ نے ذکر کیا, ہم تو بار بار تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ کمیشن جو ہے بنائیے, تحقیقات کیجئے, اور پاکستان جو ہے وہ بالکل آفر کر چکا ہے اس حوالے سے. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ویکنس لگتی ہے, ہمیں نہیں دینی چاہیے ان کو کوئی آفر. they are blaming us, then they should just bring out all the culprits. دکھا دیں ہمیں, بتا دیں کہ بھائی کس نے کیا ہے, ہم کیوں بار بار ان کو آفر کرتے رہیں. دیکھیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ٹیررزم کے تمام واقعات جو پیش آئے ہیں ریسنٹلی یا ماضی میں, ان سب کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن آ جائے, جس میں یونائٹڈ نیشنز کے لوگ ہوں, دوسرے لوگ ایجنسیز کے ہوں, پتہ چل جائے گا واٹ ہیپن ان سمجھوتا ایکسپریس. دہلی میں کس کے مکان جلائے گئے, مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے, دلت کے خلاف کیا ہو رہا ہے, صحیح سکھ کیوں ناراض ہیں آپ سے. تو یہ ساری باتیں نکل آئیں گی سامنے کہ یہ ان کی پالیسیز آف ہیٹ ہے, اور ہندوتوا کا جو فلسفہ ہے یہ اس کا پرچار ہے. اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی وہ واقعہ نہ کرو, بلکہ سارے واقعات کریں. پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ بھی کرو, ہماری کمزوری ہرگز نہیں ہے. ہم تو اوپن ڈور کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایسا کام نہیں کر رہے ہیں. اچھا, ہم کہہ رہے ہیں ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گی نغمانہ صاحبہ, دیکھیں لوگوں کے اندر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو جذبہ ہے پوری افواج پاکستان کے پیچھے, حکومت, ساری اپوزیشن جماعتیں, یعنی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو گئی, ہمارے پارلیمان ہو گیا, لوگ ہو گئے, وہ اس ایک ایشو کے اوپر متحد ہیں اور وہ ریزالو نظر آتا ہے, وہ پوسٹرنگ نظر آتی ہے. لیکن یہ بھی ساتھ میں لوگوں کو ایک شبہ رہتا ہے, اور اس پر ضرور آئیے گا کہ پاکستان کیونکہ ایک ویک اکانومی ہے, ظاہر ہے کہ ہم اپنی اکنامک کنڈیشنز میں اب بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا. ایک بڑا ملک ہے, وہ کہتے ہیں ہماری گروئنگ اکانومی ہے, ہم سے زیادہ طاقتور بھی ہیں. تو دنیا جو ہے وہ ہم پر کسی نہ کسی طرح حاوی ہو کے ہمیں پہلے کہے گی کہ آپ بیک آف ہوں. کیا ہماری یہ پوزیشن ہے اس وقت عالمی دنیا کے سامنے کہ یہ ایک وہ ایشو ہے کہ ہم بالکل پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں, کم از کم پہل نہیں کریں گے؟ جی بالکل, ہمیں نہ ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہیں اور نہ ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے. اس پوائنٹ پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کرنا چاہوں گی کہ بیسیکلی مودی صاحب نے اپنے ایگوئزم میں اور اپنی سپیریورٹی کمپلیکس میں جو اس وقت دنیا میں ہوا کا رخ ہے وہ اس کو سمجھنے میں تھوڑے سے ناکام ہوئے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس وقت کیونکہ کمپٹیشن چائنا انڈیا کا بڑھ رہا ہے, چائنا اور ہم چائنا سے نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں, اور اس وقت ہماری شاید بہت بڑی پوزیشن ہے. لیکن پلیز انڈرسٹینڈ کریں, انڈیا کو بہت زیادہ تکلیف تھی کہ پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ اس پاکستان نے بہت زیادہ سیکریفائس کیا ہے فائنینشلی اور ان ٹرمز آف ہیومن لائفز. اور نہ صرف یہ بلکہ امریکہ نے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود پاکستان کی تعریف کی کہ جی ہمارا کتنا اچھا کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن جا رہی ہے. ابھی آپ کو نے دیکھا ہے کہ ہم نے بہت بڑا ان کا وانٹڈ ٹیررسٹ جو تھا اس کو اپریہینڈ کرنے میں بہت ہماری ایجنسیز نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے. ابھی دیکھیے مڈل آف مئی میں
بہت بڑا EU کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. ابھی منرلز اینڈ مائنز کانفرنس میں بہت بڑا امریکنز کا ڈیلیگیشن آیا ہے, چائنا کا ڈیلیگیشن آیا ہے. یہ جو چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے, تو دیکھیں پاکستان اپنی جو اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے اور جس قسم کے حالات ابھی جو پولیٹیکل اور جو اکنامک حالات اور جو اسٹریٹجک حالات چل رہے ہیں, خاص طور پہ اراؤنڈ انڈین اوشن اینڈ پیسیفک, اس میں ہماری اہمیت ایک بار پھر بہت زیادہ ہو گئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی, اور خاص طور پہ دونوں جو میجر کمپیٹنگ پاورز ہیں ان کے لیے. تو اس وقت آنکھیں بند کر کے انڈیا کا ساتھ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. ایوری بڈی ہیز لک دی ادر وے, اسی لیے ان کو اتنی فرسٹریشن ہو رہی ہے. اور دوسرا ان کو یہ بھی بہت اچھی طرح انڈیا کو معلوم ہے کہ مودی صاحب ان کو بہت ہی ایک بند گلی میں لے گئے ہیں, اور اب ان کو کوئی فیس سیونگ چاہیے. اس کے لیے انہوں نے تھوڑی بہت گولہ باری کی, تو اس کا پہلے سے ان کے مقابلے میں ہم نے بہت زیادہ بھرپور اس کا جواب دیا ہے. اور ہم نے بالکل دیکھے ISPR نے, ہمارے منسٹرز نے, سب نے کہا ہے کہ ہم بالکل جنگ کے حق میں نہیں ہیں, کیونکہ جنگ جو ہے وہ تو بیسیکلی کمزور فریق کا آخری حربہ ہوتا ہے. بیسیکلی تو ہمت پیس کے لیے چاہیے ہوتی ہے. تو ہم بالکل پیسفل رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پیسفل رہنے کی خواہش کو ہماری کمزوری نہیں سمجھے آپ. بالکل, کیونکہ آپ اگر ایک قدم ایگریشن کی طرف بڑھائیں گے تو ہمارے پاس جواب دینے کے لیے 10 قدم ہیں. اور بہت اچھی بات کہی تھی DG ISPR نے کہ جی دیکھیں, جنگ شروع کرنے کا فیصلہ آپ کا ہو سکتا ہے, کارڈز آپ کے ہاتھ میں ہو سکتے ہیں, لیکن جنگ کیا رخ لے گی اور کب ختم ہوگی اور جنگ کہاں ہوگی, اس کا اختیار پھر پاکستان کے پاس ہے. بالکل اسی بات, بالکل صحیح. And morally and legally we are on a very very high and solid ground in this, particularly where the Indus Water Treaty is concerned. All right, I'll come to that. مانا صاحبہ, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. بریک سے جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو نہ صرف اس پر بات کریں گے, بلکہ جو اس ریجن کے اندر مودی نے سمجھنے میں غلطی کی کہ ہوا کا رخ کدھر ہے, اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گی رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے, اور کیا جنگ کے بادل چھٹ گئے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں نغمانہ ہاشمی صاحبہ, فارمر امبیسڈر ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب ہیں, اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے فارمر امبیسڈر ٹو US سینیٹر شہری رحمان صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شہری صاحبہ, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, یہ جو بیان اب سامنے آیا امریکی نائب صدر کا, اور انہوں نے یہ کہا کہ بھارت جو ہے وہ کوئی ایسا رد عمل نہ دے کہ جو خطے کے ایک طرح سے امن کو جو ہے وہ کسی طرح سے بگاڑ دے, یہ مفہوم تھا. تو اس سے کیا اخذ کیا جائے کہ کیا وہ بھارت سے کہہ رہا ہے کہ they are free to act the way they want to without having any sort of evidence? نہیں جی, میرا خیال ہے ابھی جو آپ نے مجھے سنایا, آپ تو کہہ رہی ہیں وہ بھارت کو ان اے وے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کوئی قدم نہ لیں جس سے ایسکلیشن ہو. اگر میں نے اس کو صحیح سمجھا ہے تو میری نظر میں تو ان کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے ہندوستان کی طرف, اور اس دفعہ جو نہیں ہوا ہے یہ میں سمجھتی ہوں ایک درمیانہ راستہ ان کے لیے اتنی الائنمنٹ ہوتی ہے کہ یہ بات بھی ایک درمیانہ راستہ ہے. انہوں نے توازن خطے میں خراب نہ ہو, ڈسٹرب نہ ہو, امبیلنس نہ ہو, اس کی بات کی ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں اہمیت کا متحمل اس لیے کہ تھرو آؤٹ ویسٹرن, خاص طور سے امریکی جو ایک ان کی سفارت کاری ہوتی ہے, وہ تو بالکل اس وقت امریکہ کے ساتھ 100% ہے, اور وہ اس میں کوئی مطلب فرق نہیں نظر آتا. لیکن اور توقع یہ تھی میں سمجھتی ہوں نیو دہلی میں کہ وہ بہت سخت پاکستان کو کٹہرے میں ڈالیں گے, اور جیسے ہندوستان کا رد عمل ہے انڈین میڈیا کا جو بالکل اسٹیبلشمنٹ سے الائنڈ ہوتے ہیں وہیں سے لائن دیتے ہیں, اس طرح یہ آگے بڑھیں گے. وہ سمجھ رہے, نیو دہلی کا خیال تھا کہ امریکہ
شاید اسی طرح, کیونکہ ماضی میں ہو چکا ہے ایسا, مگر اس دفعہ نہیں ہوا ہے. جی تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پورے ریجن کا اگر ہم ذکر کریں جہاں پر انڈیا کی ایک دے وانٹ ٹو سورٹ آف کریٹ دا ہیجمنی, اور کیونکہ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے امریکہ کے ساتھ, کیا یہ وجہ ہے کہ ریجن کے جو دوسرے پلیئرز ہیں وہ بھی ایک طرح سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں بھارت سے؟ جی وہ اس لیے کہ انہوں نے, دیکھیے تھوڑا میں سمجھتی ہوں انہوں نے اپنا جو ہاتھ ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا اوور پلے کر دیا. انہوں نے سوچا کہ ان کی اتنی مقبولیت چل رہی ہے, اتنی پارٹنرشپس ہیں, ایشیا پیسیفک انڈو پیسیفک بن گیا ہے, ہندوستان نے امریکہ نے ان کو چین کے رائیولری میں ان کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنا دیا پورے ریجن کا, مطلب پورے پیسیفک, ایشیا پیسیفک کا. تو پاکستان کیا چیز ہے جی, انہوں نے یہ سوچا تھا میرے خیال میں, اور توقع یہ تھی کہ بس جو بھی وہ سیٹ کریں گے ایجنڈا, جو بھی بیانیہ سیٹ کریں گے اسی کے ساتھ سب ایک ساتھ فالو کریں گے اس پہ, جو ہوا نہیں. اور سب بلکہ پریشان ہیں کہ اتنا بڑا انہوں نے ایک تو واٹر ٹریٹی کو انہوں نے منسوخ کرنے کی کوشش کی ہے, معطلی منسوخی, اقدام تو وہیں جا رہے ہیں نا. تو اس طرف جو یہ گئے ہیں اور انہوں نے جنگ کا ایک طرف بجا دیا بغیر شواہد کے, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, ایک دم انہوں نے بغیر شواہد کے قبل بجا دیا. پھر پاکستان نے جب نیوٹرلٹی کی بات کی ہے, نیوٹرل ایکسپرٹ کی بات تھی, اس پر ان کا کوئی رد عمل جب نہیں آ سکا اور وقت گزرتا گیا تو سوال تو اٹھنے لگے, بیکاز اتنے بڑے آپ پوری جنگ نہیں شروع کر سکتے, آپ پوری ٹریٹی خطے کی نہیں چینج کر سکتے, تبدیل نہیں کر سکتے اس طرح سے کسی بھی بغیر ایویڈنس کے, بس ایک بنا دیا ہم نے, ڈھول بجا دیا اور بس ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. اینڈ آئی تھنک ان کی توقع یہ نہیں تھی کہ یہ اتنا ان کو, بلکہ میں سمجھتی ہوں تھوڑا بہت آئسولیشن فیس کر رہے ہیں یہ پہلی دفعہ. آئسولیشن فیس کر رہے ہیں. اب ان کی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی, آپ کچھ پریڈکٹ کر سکتی ہیں؟ بیکاز آف کورس اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کے بعد دے ہیو ٹو کم آؤٹ آف اٹ آلسو. کیا سمجھتی ہیں, آر دے اسٹل گوئنگ ٹو گو فار سم سورٹ آف مس ایڈونچر اگینسٹ پاکستان؟ دیکھیے ان کو فیس سیونگ نہیں مل پا رہا, اور میں سمجھتی ہوں یہ دو چیزیں ان کے سامنے ہیں. وہ ایک یہ آبویسلی کسی کو یہ کوئی فیک قسم کا انکاؤنٹر کر کے کہہ دیں کہ جی یہ ہم نے پکڑ لیے ہیں لوگ, اور آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا, یہ پہلے ہو چکا ہے, صحیح کافی دفعہ ہو چکا ہے کہ آئیڈینٹیٹیز نہیں مل سکیں اور یہ کور اپ کرتے ہیں. اپنی سیکیورٹی ان کی لیبس بہت بڑی تھی نا, بہت اسپیکٹیکولر تھی ان کی سیکیورٹی لیبس وہاں پہ کشمیر میں, جو وہ پورٹرے کرنا چاہ رہے تھے نارملائز ہو گیا, ظاہر ہے نارملائز نہیں ہوا ہے. خیر انہوں نے اب کرنا یہ ہے, میں دیکھیے تجزیہ کاری اس وقت نہیں کرنا چاہتی, مگر یہ ضرور ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ یہ کوشش کرتے کہ یہ پہنا دیں کچھ ایویڈنس ٹرمپ اپ کر کے. اور اس حوالے سے آئی تھنک پاکستان نے پھر بر وقت جو قدم لیا ہے, سارے لوگوں کے نام لے لیے جو ان کے جیلوں میں ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے تو یہ تھوڑی پری ایمپشن ہو گئی. اب یہ میرے خیال میں ششو پنج میں ہے کہ کس طرح اس سے نکلا جائے. اور دو پرابلمز ہیں ان کے لیے, ایک تو ان کو فیس سیونگ چاہیے, دوسرا ان کو یعنی کہ کوئی ایکشن لینا ہے چھوٹا موٹا, ٹھیک ہے, اور بڑا چھوٹا یہ تو میں ان کے کیلکولس کی بات نہیں کر سکتی, لیکن انہوں نے یہ بھی اب کرنا ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنے میڈیا کو اتنا مطلب ہائی ویلوسٹی پہ لے آئے ہیں, اتنا ان کا والیوم اوپر ہو گیا ہے کہ ان کو نیچے لانے کے لیے اب خود ان کے لیے اسپیس کم ہے. کس طرح ڈی ایسکلیٹ کریں انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے, اور فیس سیونگ کیسے کریں. مس ایڈونچر از کوائٹ لائکلی. جی اوکے, تھینک یو سو مچ. فارمر امبیسڈر ٹو یو ایس سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ تھی. جنرل صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, جو سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے ہمارے, آپ نے دیکھا کہ آج جو مڈل پاورز ہیں وہ سفرا ملے, وزیر اعظم پاکستان سے بھی, یو اے ای, کویت, سعودی عربیہ پہلے بھی ان ٹچ رہے ہیں, ترکی سے بات ہوئی, ایرانین کاؤنٹر پارٹ سے بات ہو چکی ہے, آذربائیجان سے بات ہو رہی ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ڈی ایسکلیشن کی طرف دنیا کہیں پاکستان کو تو نہیں کہے گی کہ آپ نے پہل کرنا ہے؟ جی دیکھیے پاکستان نے تو پہل کر دی, پاکستان تو پہل کر رہا ہے اس لحاظ سے کہ پاکستان نے کہا کہ ہم ہندوستان پر پہل نہیں کریں گے حملہ کرنے میں, لیکن اگر انہوں نے پہل کی تو اس کا مؤثر اور مضبوط جواب دیا جائے گا, ٹٹ فار ٹیٹ, اور ہندوستان اس کے لیے تیار رہے. اور جب جنگ چھڑ گئی
کہاں جا کے ختم ہوگی, کس طرح ختم ہوگی, کس اسکیل پر چلا جائے گا یہ اپنا ہتھیاروں کا استعمال, اس نے چھوڑ دیا ہندوستان کے امیجنیشن پر. اب چند باتیں سامنے آتی ہیں کہ دیکھیے ہم کو مودی صاحب کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے تھوڑا. ان کی مہربانی سے پاکستان میں ایک دم اتفاق قائم ہو گیا ہے. تمام پاکستان کے عوام, پبلک, تمام صوبے, وہ پارلیمنٹ اور سب لوگ جو ہیں فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. جو فوج کے ساتھ تھوڑی بہت لوگوں کی چلتی تھی دوری یا ناراضگی کہنا چاہیے پچھلے دنوں میں, وہ بھی اچانک ختم ہو گئی ہے. اور ہمارا جھگڑا چل رہا تھا سندھ کا اور یہاں پر جو شیخ ناز کے مسئلوں پر, وہ بھی فوراً حل کر دیا اللہ نے. اور ہم نے کہا کہ ہمارا پانی چھوڑا, ہم کوئی انڈیا اگر ہمارا پانی بند کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے, یہ ہم نے انڈیا کو کلیئر کر دیا ہے. اب یہ ایک بات آئی تھی کہ پاکستان کی اکانومی ویک ہے اور ہندوستان بار بار اس کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ بھیکاری ہو اور IMF کے پاس جاتے ہو. بالکل اس بات کو سمجھنا چاہیے. پاکستان ایک زمانے میں پرویز مشرف کے اس سے پہلے بہت مضبوط معیشت تھی. کیوں خراب ہے؟ کیونکہ آپ ہمارے ملک میں ٹیررزم کراتے ہیں. ہمارے ملک میں سی پیک پہ جب کام ہوتا ہے چن چن کے چائنیز انجینئرز کو مارتے ہیں. واسو ڈیم پر جو کام کر رہے ہوتے ہیں دور دراز, ان کو مارتے ہیں. جس طرح آپ کینیڈا اور امریکہ میں جا کے لوگوں کو مارتے ہیں, اور یہ ثابت ہو چکا ہے. ان کے ساتھ تو آپ چھپا نہیں سکتے اپنے ایویڈنس کو. جو سکھوں کو مارا ہے وہاں انہوں نے کینیڈا میں, تو اس کے اوپر مطلب یہ ہے کہ وہ تو جو یہ ایسی جو کاروائیاں کر رہے ہیں, یہ دنیا کے سامنے سب کچھ آ رہا ہے نا, اور دنیا دیکھ رہی ہے. باقی ہندوستان کے اپنے ملک میں آپ دیکھیے کتنے ڈسینٹ ہے. سکھ ناراض ہیں, مسلمان ناراض ہیں, کشمیریوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ان کا غلبہ. اور وہاں میزورام اور ناگالینڈ میں بھی چل رہی ہیں. بنگلہ دیش نے توق غلامی اتار پھینکا ہے, جو ان کا وہاں بہت زبردست ہولڈ تھا وہاں پر. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مطلب کہ پاکستان کے حالات ہم تو سمجھتے ہیں کہ بہتری کی طرف جانے شروع ہو گئے ہیں. صحیح. اور باقی انڈیا کہتا ہے صاف صاف کہتا ہے, اور ان کے تمام میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم تو اسرائیلی ماڈل فالو کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے مسلمانوں کو غزہ کی طرح جو ہے نا یہاں سبق سکھا دیں گے پاکستان کو. تو وہ اسرائیل جیسے ملک کو جس کو تمام دنیا معطوب کر رہی ہے, اس کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں, اس کو اپنا استاد مان رہے ہیں, ان کے طور طریقوں پہ چلنا چاہ رہے ہیں. اسی سے ان کا مائنڈ سیٹ پتہ چل جاتا ہے کیا سوچ ہے ان کی گھٹیا. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب اور نغمانہ ہاشمی صاحبہ. نغمانہ صاحبہ, پھر ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ونڈو ضرور ہوتی ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ نا دس از دا ٹائم کہ جس میں پاکستان بار بار ڈپلومیٹکلی کرتا بھی ہے, لیکن اب مزید بڑی شد و مت کے ساتھ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا کور ایشو بھارت کے ساتھ کشمیر ہے, اور جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگا بھارت اسی طرح سے کرتا رہے گا. اور پھر جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں بیہائنڈ دس اسموک اسکرین آف پہلگام جو کچھ وہاں پر ابھی کر رہا ہے, جس طرح کے آپریشنز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے لوگوں کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں, یہ سب ہمیں سامنے لانا چاہیے اور مزید لانا چاہیے. دیکھیے یہ سب چیزیں تو ہم بہت زیادہ پہلے بھی سامنے لاتے تھے, لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ سیکیورٹی کونسل میں بھی بڑا اسٹرانگ ریزولوشن آیا, اور اب کوئی بھی دنیا کا ملک اس وقت آپ کو ان کے چاہے وہ دوست ہوں چاہے اسٹریٹجک پارٹنرز ہوں, وہ آپ کو انڈیا کے ساتھ انکنڈیشنل کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور اسی لیے اب وہ as I said before also, اور کہ ان کو فیس سیونگ ایک چاہیے, اور وہ فیس سیونگ وہ اب چاہ رہے ہیں کہ جی جو مڈل پاورز ہیں, باقی بگ پاورز ہیں, وہ کوئی بیچ بچاؤ کروا دیں, کوئی سیٹلمنٹ کروا دیں. میری تو انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے شاید ایران کو بھی اپروچ کیا ہے کہ جی آپ ہمارے بھی دوست ہیں, آپ ادھر بھی دوست ہیں, تو آپ کریں. کہ دیکھیں ایک جو وزرائے خارجہ ہیں ہمارے خطے کے اور دوسرے, وہ یا ٹیلی فون پہ کنیکٹڈ ہیں پاکستان کے ساتھ, یا ان کے سفراء کنسسٹنٹلی مل رہے ہیں, اپنے ملک ممالک کا پیغام لا رہے ہیں. تو ایک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی اس وقت بہت ہائی لیول پہ چل رہی ہے, اور یہ آگے مزید بڑھے گی. اور وہ جو ان کا نیریٹو تھا انڈیا کا,
کہ جی ہم تو جو کہیں گے وہ دنیا مان لے گی اور پھر ہم اس کو پاکستان کو اور آئسولیٹ کریں گے، وہ ان کا نہیں ہو سکا ہے، بلکہ اس وقت کارڈز جو ہیں اور مورل ہائی گراؤنڈ پہ جو ہے اور لیگلی اور پولیٹیکلی جو کریکٹ راستے پہ ہے وہ پاکستان ہے، اور انڈیا کو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس کو کس طرح مینج کرے، کیونکہ دیکھیے ان کے اپنے اندر سے بہت زیادہ اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کی تو اپنی آرم فورسز میں ڈویژن آ رہی ہے اس کی وجہ سے، ایک جنرل کو انہوں نے جو اتنے اہم ریجن کا ناردرن ریجن کا جنرل تھا اس کو انہوں نے ہٹا دیا، ایئر فورس کے چیف کو انہوں نے ہٹا دیا، ان کے اپنے فوجی اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری اپنی فوج انوالوڈ ہے ٹیررزم میں، ان کے جرنلسٹ، ان کے باقی جو لوگ ہیں وہ سارے اٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیونکہ جیسے ابھی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ یہ کسی کے لیے بات ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ جس قسم کی جنگوسٹک پالیسیز اور جس قسم کی فنڈامنٹلسٹ ہندوتوا پالیسیز وہ وہاں انڈیا میں کر رہے ہیں، تو انڈیا کی تو دیکھیں اسٹرینتھ یہی تھی کہ اٹ واز دا بگیسٹ ڈیموکریسی، اس کا انہوں نے ستیہ ناش مار دیا، کیونکہ نہ اب جوڈیشری انڈیپینڈنٹ رہی ہے، نہ پولیس انڈیپینڈنٹ رہی ہے، اور نہ کوئی اور ادارہ انڈیپینڈنٹ رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیں اب ان کے ہاں ریجنل الیکشنز ہونے والے ہیں، تو انہوں نے کہا چلو یہ اچھا موقع ہے کہ اب ہم ایک اور ڈرامہ کر کے تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیے آئی تھنک ہمیں انڈیا سے ڈرنے کی یا انڈیا کو کے لیے کوئی خرابی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ انڈینز نے اپنے ہی جو ان کی اپنی پالیسی، ان کی اپنی پالیسیز ایسی ہیں، ہاں he has destroyed the multi ethnic multi cultural اور secular ایتھوس جو ہے انڈیا کا، وہ مودی صاحب نے خراب کر دیا ہے۔ اب ان میں اور لیٹس سے کہ دی ایکسٹریم طالبان اور زائنسٹ میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا ہے، نہیں بالکل، اور دنیا کے مورل ڈائلیما پیدا ہو گیا ہے، کیسے اس طرح کے فنڈامنٹلسٹ لوگوں کو وہ سپورٹ کریں جبکہ باقی لوگوں کو وہ کنڈیم کرتے ہیں۔ آپ نے صحیح کہا، اور پھر جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا نا کہ انڈیا کا جو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے وہ تو باقاعدہ ثبوت جہاں پر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کینیڈا کے ساتھ، وہ انہوں نے سب سامنے بھی رکھ دیا۔ جنرل صاحب لاسٹ کامنٹس فرام یو، آئی وڈ لائک ٹو نو۔ اسی لیے وہ ویک پوزیشن پہ ہے نا، اسی لیے اب ورلڈ کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ بھئی یہ پاکستان خامخواہی نہیں بول رہا تھا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا جنرل صاحب۔ ایک تو آپ نے کہا کہ دیکھیے تحقیقات کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ اب تمام تر ٹیررزم کے واقعات میں بنانا چاہیے ایک انٹرنیشنل کمیشن غیر جانبدار تاکہ ہو۔ نیکسٹ اور کیا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے ڈپلومیٹکلی آلسو، تاکہ پوری دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ اب انف ہے، بھارت نے ہمیشہ الزام تراشی کی ہے، نفرت کی سیاست کی ہے، اور جو کچھ بھی وہ اس ریجن میں امن تباہ کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے وہ کرتا آیا ہے، اور اب اسے روکنا ہوگا۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو انڈس بیسن واٹر ٹریٹی پر پاکستان کو جتنے بھی ڈپلومیٹک لیگل ایکشنز ہیں وہ انیشیٹ کر دینے چاہیے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کوشش ہو بھی رہی ہے، سب امبیسڈرس کو بلایا گیا ہے اور ہمارے فارن منسٹر دوسرے ملکوں کے فارن منسٹر سے بات کر رہے ہیں، تو یہ سب پوائنٹ جو آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں اور ہندوستان کا جو وتیرہ رہا ہے، رول رہا ہے، سٹائل رہا ہے، وہ سب کے سامنے لانا چاہیے اس بات کو۔ اور باقی we should appeal to the Indian public also through our media کہ بھائی خدا کے واسطے پہلے پاکستان انڈیا کے تعلقات اچھے رہے ہیں، ٹریڈ بھی چلتی تھی، سمجھوتا ایکسپریس بھی چلتی تھی، اور بس سروس بھی چلتی تھی لاہور سے دلی تک اور امرتسر تک، اور وہاں سری نگر جاتی تھی بس مظفر آباد سے پرویز مشرف کے زمانے میں، ٹرک میں سامان بھی جاتا تھا، تو ویزا میں بہت نرمی تھی، تو مطلب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی بہت زیادہ تھا، مطلب حالات ٹھیک طرف جا رہے تھے۔ مودی صاحب نے سب کچھ بگاڑ دیا، اپنے ملک پہ بھی ہیٹ ہے، اور کس ملک کے ساتھ تعلقات ان کے ٹھیک ہیں؟ سری لنکا میں تامل کی پیٹ ٹھوکی، کبھی نیپال جیسے ہندو کنگڈم کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہے، کبھی بھوٹان کو دباتے ہیں، تو یہ ان کا بیسک یہ ہے، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سب ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، سر جھکا کے، وہ جس کے لیے پاکستان تیار نہیں ہے۔ تو پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ نے ہمیں چھیڑا پھر آپ خود ذمہ دار ہیں، آگے جو کچھ ہوگا۔ یہ بہت کلیئر میسج ہے۔ بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل۔ جی 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 جنرل صاحب، اب تو
जिन कंट्रीज का आपने नाम लिया इंक्लूडिंग बांग्लादेश, कोई भी उनके आगे हाथ बांध के खड़े होने को तैयार नहीं है। यही सबसे बड़ी उनको परेशानी है, बिकॉज चाइनीज काफी ज्यादा बढ़ गया है। न सिर्फ रीजन में बल्कि जैसे आप सब लोगों ने जिक्र भी किया कि इवन अमेरिका ने भी इस तरह से साथ नहीं दिया, जो वो ये समझे जिस किस्म की वो चाहते थे कि मजम्मत की जाए वो भी नहीं वो कर सके, और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान दिलवा सके। इंडिया की हर जगह इस हवाले से सुबकी हुई है, बहुत हो चुका, बड़े दिन गुजर चुके। मोदी सरकार को चाहिए कि अब शवाहिद सामने लेकर आए। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तो लगाया है लेकिन अब कोई प्रूफ नहीं लेकर आए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि पहलगाम अटैक एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। हमारे साथ इन फोकस हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बात करेंगे हम फ़िज़ाई तैयारियों के हवाले से और भारत की जो फ़िज़ाई तैयारियां हैं उस पर भी बात करेंगे। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस खालिद चिश्ती साहब। सबसे पहले तो मैं एक खबर शेयर करना चाहूँगी जो कि भारतीय मीडिया पर आज चली, जिसमें उन्होंने खालिद चिश्ती साहब ये जिक्र किया कि वहाँ पर इंडिया में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 30 सालों में भारतीय फ़िज़ाइया के 550 तैयारों का गिर जाना, तबाह हो जाना, तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हाउ प्रिपेयर्ड आर दे और उनकी किस किस्म की ये ट्रेनिंग है। बाकायदा ये सवाल उस पूरी मीडिया रिपोर्ट में उठाए जा रहे हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि 550 तैयारों का गिर जाना, वो भी एक फ़िज़ाइया का, तो उससे उनकी ट्रेनिंग का और उनकी कैपेबिलिटीज़ का कुछ तो अंदाज़ा होता होगा। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, और ऑलमोस्ट पार्शल जवाब आपने दे दिया अपने एनालिसिस में। देखिए, हिंदुस्तान की फ़िज़ाइया और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का न्यूमेरिकली कभी भी ना कोई मुकाबला था, ना हम कभी कर सकेंगे शायद, और ना हमारी ज़रूरत है। हमारी जो हम पहले मैं करता हूं कि हमारा गैप किधर है, और वही गैप एक्चुअली वह वजह है, मैं उस तरफ लीड करके ले जाऊंगा। हमारा जज्बा अपनी जगह मौजूद है, उसका कोई शक नहीं है। दूसरी नंबर पर जो हमारा एज है, जो हम न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी हिंदुस्तान की, जब से मैं नौजवान फाइटर पायलट था, हमें यही बताया गया था कि हमने आउट नंबर्ड लड़ना है, यानी हम नंबर नहीं मैच कर पाएंगे। अगर हम 2 जाएंगे तो वो 6 आ सकते हैं। तो इस हमारी ट्रेनिंग हैड टू बी नंबर 1 ऑब्वियसली, इसीलिए पूरी दुनिया के पायलट्स को हम ट्रेन करते रहे। दूसरी चीज जो हम करते रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, जो हम जंप लेते रहे हैं, उनसे ज्यादा एडवांस लेते रहे हैं, वो हमारा एजरा है। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन की, फिर उनके क्यों गिरते हैं? उनके इसलिए गिरते हैं कि आप फरवरी 2025, बहुत पुराने हम ना जाइएगा, एपी सिंह जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने एक सेमिनार में स्पीच किया, वो गूगल करके निकालिए। उसमें वो फरमा रहे हैं, वो कहते हैं अपनी बेबसी का इजहार करते हुए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे और प्लेटफॉर्म्स चाहिए। प्लेटफॉर्म हम मिलिट्री टर्म में एयरक्राफ्ट को कहते हैं, जो वेपन्स होते हैं। तो मुझे प्लेटफॉर्म ज्यादा चाहिए ताकि मैं रेलेवेंट रह सकूं और दुश्मन पर अपना खौफ यानी टेरर, अपना ये डेटरेंस रख सकूं। ये 2 चीजें वो कह रहे हैं। और बेबसी का इससे भी अगला वो कहते हैं कि हमने 9 साल पहले 2016 में 40 तेजास जहाजों का ऑर्डर किया था और वो हमें आज तक एक जहाज भी नहीं मिला। तो आप देख लें वैल्यू क्या है एक वहां एयरफोर्स चीफ की, और बेबसी का क्या आलम है। अच्छा, यहां पे नहीं आगे चलते, आगे ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं। सही। जब एक एयरफोर्स चीफ को 40 नए जहाज नहीं मिलेंगे, और उन्होंने बड़ा अच्छा अंग्रेजी में लफ्ज यूज किया, उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी डिनाइड इज टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड। और एक एयरफोर्स चीफ कोई भी हो, उसकी मजबूरी होगी कि उसने एक न्यूमेरिकल नंबर मेंटेन करना होता है। और न्यूमेरिकल नंबर का मतलब ये है कि अगर फर्ज किया उसके बाद 1000 जहाज है, तो वो ये तो नहीं कर सकता कि नए जहाज नहीं आए तो मैं ड्यू हो गए रिटायरमेंट, मेरे जहाज 200, तो मैं इनको रिटायर करके अपना फ्लीट 800 का कर लेता हूं। वो 1000 मेंटेन करना उसकी मजबूरी है। उसको फिर वो एक्सटेंशन देते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, आउटडेटेड स्पेयर पार्ट्स होते हैं, मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इंजन पुराने हो जाते हैं, अपनी लाइफ लिव ऑन कर चुके होते हैं। सही। तो फिर वो कॉम्प्रोमाइजेस शुरू कर देती है वो एयरफोर्स, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। जब वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी और फाइटर जेट्स में होगी, इट इज नॉट अ कमर्शियल एरोप्लेन कि उसने टेक ऑफ करके दूसरी जगह लैंड करना है, उसे कॉम्बैट करनी है, उसने लड़ाइयां करनी है, उसने वेपन यूज करने हैं, उसने डेंजरस मैनूवर्स करने हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसको इट विल लीड टू एक्सीडेंट्स। इंडियन एयरफोर्स की मेरी हम्बल नजर में MiG-21 जहाज दुनिया कब की छोड़ चुकी है। ये ऑलमोस्ट 70 साल पुराना जहाज है, ऑलमोस्ट 70 साल पुराना, लेकिन वो आज भी अपने फ्लीट में रखे हुए हैं, और वो ये वही जहाज है जो अभिनंदन साहब उड़ा रहे थे। तो ऑब्वियसली नतीजा होगा जब आप इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी को पिच इन करेंगे वॉर, वो कॉम्प्रोमाइजेस भी होंगे और सबसे ज्यादा ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स की तरफ भी लीड करेगा। तो मुझे ये भी बताइएगा खालिद चिश्ती साहब कि अभी जो ये पूरा स्टैंड ऑफ हुआ है, इसमें ये खबर भी आई थी कि उन्होंने अपने जो राफेल हैं वो बड़े क्लोज ला करके, और फिर उसको पाक फ़िज़ाइया ने ज़ाहिर है जवाबी तौर पर जिस तरह से यू गो आई टू आई, ताकि वो वहाँ से फिर बिल्कुल वापस हुए। इस राफेल के बारे में भी दे फील वेरी प्राउड एंड दे फील कि दे हैव एन एज ओवर अस।
देखिए, जो राफेल है बुनियादी तौर पर 2019 में आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो ये अभिनंदन वाला वाकया ना होता। हाँ। और अब जब उन्होंने कहा तो उन्होंने फौरन ऑर्डर कर दिए 36 जहाज, उन्होंने $9 बिलियन के जहाज ले लिए। उस वक्त जो उनको एज था हमारे ऊपर, और राफेल क्यों था, बहुत अच्छा जहाज है, आई मस्ट एज अ फाइटर पायलट आई मस्ट रिस्पेक्ट दैट एयरक्राफ्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब जहाज है, जहाज अच्छा था। उसकी रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज, मिसाइल की रेंज, जो मैं आपके नाजरीन की सिंप्लिसिटी के लिए समझा देता हूं कि जो एक फाइटर पायलट दूसरे को मार सकता है, निशाना बना सकता है, वो थी 150 किलोमीटर, यानी बगैर देखे रेडार पे देखेगा, मिसाइल फायर करेगा, वो दूसरे दुश्मन को जाके लग जाएगा। 150 किलोमीटर रेंज थी उस वक्त उसकी, बहुत अच्छी रेंज थी उस वक्त के हिसाब से। अगर पाक फिजाइया टाइमली एक्शन ना लेती और हमारी लीडरशिप इस तरफ बॉर्डर के इसको सीरियस ना लेती, हमारी लीडरशिप ने ना सिर्फ बहुत सीरियस लिया बल्कि एक्शन भी लिया। एक्शन ये लिया कि हमने J-10C जो चाइनीज जहाज है, मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन, जो बिल्कुल राफेल के मुकाबले में था, वो उसको परचेज किया। जहाज तो मुकाबले का बिल्कुल था, लेकिन जहां हमने आउटबीट या आउटस्मार्ट कर दिया हिंदुस्तान को, वो ये था कि PL-15 हमने मिसाइल साथ लिए, और ये वो मिसाइल हैं जो चाइना लेटेस्ट अपनी इन्वेंट्री में यूज करता है, और उस मिसाइल की लिमिट एज कंपेयर टू राफेल के जो मिसाइल हैं 150 के अगेंस्ट 200 किलोमीटर प्लस है। जिसका मतलब ये है कि हमारा पायलट उनके जहाज को पहले 200 किलोमीटर से अपना निशाना बना सकेगा, जब तक वो 150 किलोमीटर पर आएगा ये अपना मिसाइल फायर कर चुका होगा। तो इंडियंस के लिए ये परेशानी हुई है, मैंने सिंपल करने की कोशिश की है। नहीं, बिल्कुल, तो इंडियंस को ये तो समझ में ये परेशानी हुई, इंडियंस को ये परेशानी हुई। तो राफेल जो मैं समझ रहा हूं चेकमेट हो गया, जो लोग चेस समझते हैं, या न्यूट्रलाइज कर दिया उस फैक्ट को, बल्कि प्लस कर दिया। और बात यही नहीं खत्म हुई, मैं आपको एक और ऐड करता जाऊं। हमने यही नहीं कहा कि हम J-10 पर ही मिसाइल लगाएंगे, हम जो खुद जहाज JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बना रहे हैं, उन सब जहाजों को हमने मॉडिफाई किया पाक फिजाइया ने। और पाक फिजाइया ने मॉडिफाई करने के बाद वही रडार जो ऐसा जिसके थ्रू वो फायर हो सकता था, वो इन JF-17 में लगा लिए, और वही मिसाइल जो J-10C वाला मिसाइल था PL-15, वो अब JF-17 ब्लॉक 3 में भी उड़ रहा है। जिसका मतलब ये है कि अब हमारा 2 फ्लीट, यानी नॉट ओनली J-10C बल्कि JF-17 ब्लॉक 3 भी उसी मिसाइल को कैरी करने के काबिल है। और इमेजिन करें, मैं अगर इंडियन पायलट हूं और मुझे पता हो कि मेरे जहाज पर जो, अगर मैं राफेल उड़ा रहा हूं और सिर्फ 36 हैं बाय द वे 900 जहाजों में से, तो उन 36 जहाजों के जो पायलट हवा में आएंगे हमारे मुकाबले में, उनको ये पता है कि मेरे जहाज पर जो मिसाइल लगा है वो 150 किलोमीटर है, और जो दुश्मन आ रहा है, चाहे वो हमारी तरफ से मिराज या MiG-20 F7 जाए या कोई और जाए, बेशक पुराना जहाज जाए, तो वो समझेगा कि ये जो मेरे मुकाबले में आ रहा है ये कहीं 200 किलोमीटर वाला ही ना आ रहा हो। तो I have a soft corner for them. You have a soft corner for them. Lastly, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, देखिए एक तो ये जज्बा जो एयर फोर्स, हमारी जो पूरी अफवाज पाकिस्तान है उसमें नजर आता है, लेकिन एयर फोर्स के लिए सारे जो हमारे अपने नाजरीन हैं वो भी, और भारत भी ये बहुत अच्छी तरह जानता है, वो जो लास्ट हुआ पुलवामा वाला बालाकोट में, वो भी सबको पता है कि पाक फिजाइया की जो तैयारी है वो बेइंतहा ज़्यादा है। एंड यू नो, जो आपने शुरू में इब्तिदा में कहा कि हम जहाज़ों को नहीं देखते कि अगले दुश्मन के, हमें पता है कि उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ तैयारे हैं। व्हाट इज़ इट देन दैट यू ऑल फील यू हैव एन एज ओवर देम? पहली तो ये माइंडसेट है, बिकॉज जिस सर्विस में मैं आया हूं उसमें मैं हर एक को कहता हूं कि रनर्स अप नहीं होता, चैंपियन होता है या अभिनंदन होता है। जो रनर्स अप होता है उसके लिए कोई मेडल नहीं रखा जाता। और मैं जाने से पहले एक जुमला ऐड करता चलूं, आपका बहुत बड़ा चैनल है, ज्यादा नाजरीन तक पहुंच जाएगी बात। लोग मुझे पूछते हैं कि जज्बा कैसे बनाते हैं या जज्बा पैदा कैसे किया जाता है, तो मैं अपना ये यकीन, अपना जज्बा बता सकता हूं कैसे, कि मैं अपने आप को कहता था कि मैं जरूर अपने मुल्क के लिए जान देना चाहूंगा, बट मैं चाहूंगा कि पहले मेरा दुश्मन अपने मुल्क के लिए अपनी जान दे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब फॉर बीइंग विद अस। हमने कहा कि ज़रा पाक फ़िज़ाइया की जो तैयारी वाले से है, क्योंकि भारत बार बार जिक्र करता है कि उनके पास राफेल तैयारे हैं, लेकिन उसके काउंटर में पाक फ़िज़ाइया ने जो तैयारी की उसका जिक्र आपने सुना और उस जज्बे का भी जिक्र सुना। लेकिन वंस अगेन बिफोर वाइंडिंग अप द शो, हम इंडियन मीडिया की तरह बिल्कुल नहीं हैं और पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जंग हो। जैसे मैडम नगमाना ने भी आज के इस प्रोग्राम में कहा कि पीस की बात करना ज़्यादा करेजियस होता है देन वॉर की बात करना। सो हमने तो अपनी तमाम तर बातें कर ली। हमने कह दिया कि आप तहकीकाती कमीशन बनवा लें, तहकीकात कर लें पहलगाम वाक़े की इंडिपेंडेंट। क्या भारत ये एक्सरसाइज करेगा या अपने इसी किस्म का झूठा बयानियाँ लेकर चलता रहेगा, लेकिन फिर उनकी सेफ एग्जिट होगा क्या, ये आने वाले दिनों में सब पता लग जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।